بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسپارگو عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ انتہائی شاندار انداز میں سجے ہوئے ایک وسیع و عریض آفس میں بیٹھے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجتے ہی ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس ادھیڑ عمر کا لہجہ بے حد باوقار تھا۔ سر ارباب خان صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے ان کے سیکریٹری کی مدبانہ آواز سنائی دی۔ ارباب خان؟ اچھا، کراؤ بات، اس ادھیڑ عمر نے کہا۔ اس کے چہرے پر ارباب خان کا نام سن کر قدرے حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ہیلو، ارباب خان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی۔ یوسف خان بول رہا ہوں۔ خیریت؟ کیسے فون کیا ہے؟ ادھیڑ عمر نے، جس کا نام یوسف خان تھا، باوقار لہجے میں کہا۔ تمہیں اطلاع تو مل گئی ہوگی یوسف خان کہ نوابزادہ راشد زندہ ہے اور پاک ایشیا واپس آ رہا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو یوسف خان بے اختیار اچھل پڑا۔ نوابزادہ راشد زندہ ہے؟ اوہ اوہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی موت کی تو حتمی اطلاع مل چکی تھی، اور اس کی موت کی وجہ سے نواب معصوم علی خان وفات پا گئے تھے۔ یوسف خان کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ مجھے نواب صاحب کے مینیجر نے اطلاع دی ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ جو فائل نواب صاحب نے تمہارے حوالے کی تھی، اس کی تلاش بھی بڑی شد و مت سے جاری ہے۔ ارباب خان نے کہا۔ فائل کی تلاش؟ کیا مطلب؟ وہ تو نواب صاحب نے مجھے امانت کے طور پر دی تھی، اور ان کی یہ امانت میرے پاس موجود ہے، بلکہ میں تو بڑا پریشان تھا کہ اب اس فائل کا کیا کروں، لیکن اب نوابزادہ راشد آ رہا ہے تو میرے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ میں یہ فائل اس کے حوالے کر دوں۔ یوسف خان نے کہا۔ یہ فائل تمہیں ارب پتی بنا سکتی ہے یوسف خان، جبکہ سوائے میرے اور تمہارے اور کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ فائل کہاں ہے، ارباب خان نے کہا۔ کیسی الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہو؟ فائل مجھے ارب پتی کیسے بنا سکتی ہے، اور کیوں؟ کھل کر بات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یوسف خان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ فائل پاک ایشیا کے ایک مشہور سائنسدان ڈاکٹر عظیم حسین نے نواب معصوم خان کو دی تھی، اتنا تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ ہاں، تمہارے سامنے ہی تو بات ہوئی تھی۔ نواب صاحب نے یہی بات کی تھی کہ یہ فائل ایک بہت بڑے سائنسدان کی امانت ہے، مگر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یوسف خان نے کہا۔ وہ سائنسدان وفات پا گیا ہے اور نواب معصوم علی خان بھی فوت ہو گئے ہیں، اور تمہارے اور میرے علاوہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ فائل کہاں ہے یا کس کے پاس ہے، جبکہ مینیجر کے ذریعے مجھے معلوم ہوا ہے کہ کوئی غیر ملکی تنظیم اس فائل کے حصول کے لیے پاگل ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ مقامی سرکاری ایجنسیاں بھی اس میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ اس ایجنسی کے آدمیوں نے بھی نواب صاحب کی رہائش گاہ کی انتہائی تفصیلی تلاشی لی ہے۔ اس غیر ملکی تنظیم نے مینیجر کو لاکھوں ڈالرز کا بھی لالچ دیا کہ وہ اس فائل کے متعلق بتا دے، لیکن چونکہ مینیجر کو علم ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کیا بتاتا۔ اس لیے اگر ہم چاہیں تو اس غیر ملکی تنظیم سے مل کر اس فائل کا اپنی مرضی سے سودا کر سکتے ہیں۔ کتنی رقم مل سکتی ہے تمہارے اندازے کے مطابق؟ یوسف خان کے لہجے میں پہلی بار دلچسپی کا عنصر پیدا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے 20-25 لاکھ ڈالر تو مل ہی جائیں گے۔ خاصی بڑی رقم ہے، لیکن اس پارٹی سے رابطہ کیسے ہوگا؟ نواب صاحب کے مینیجر کو اشارہ کیا جا سکتا ہے، ارباب خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن مینیجر کو کیا کہو گے؟ اسے تو سرے سے ہی معلوم نہیں ہے کہ یہ فائل ہمارے پاس ہے۔ جب نواب صاحب نے مجھے کال کیا تھا تو مینیجر کو انہوں نے خصوصی طور پر دارالحکومت بھجوا دیا تھا، اور خاص طور پر مجھے یہ بات بتائی تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر مینیجر نے خود ہی اس پارٹی سے سودا کر کے ہمارے بارے میں اطلاع کر دی تو وہ لوگ ہم سے زبردستی فائل لے سکتے ہیں۔ یقیناً ان کا تعلق کسی بین الاقوامی مجرم تنظیم سے ہوگا، جبکہ ہم صرف بزنس کے لوگ ہیں، یوسف خان نے کہا۔ ہم مینیجر کو پہلے ہی حصہ دے کر اپنے ساتھ ملا لیں گے، وہ میرا خاص دوست ہے، تم اس بات کی فکر نہ کرو، صرف ہاں کر دو، باقی کام میں خود کر لوں گا، مجھے ایسے کاموں کا تجربہ ہے، ارباب خان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو ارباب، میں کسی چکر میں نہیں پھنسنا چاہتا، میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں لالچ کرنے کی بجائے خاموشی سے یہ فائل نوابزادہ ارشد کو دے دینی چاہیے، اس کے بعد وہ جانے اور تنظیم جانے، کم از کم ہم تو محفوظ ہو جائیں گے۔ یوسف خان نے ہاں کرنے کی بجائے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ صرف نوابزادہ معصوم علی خان کو یہ علم تھا کہ فائل تمہارے پاس ہے یا مجھے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ تھا۔ اگر تم ڈرتے ہو تو پھر ایسا کرو کہ تم وہ فائل میرے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ، تم پر کسی قسم کا حرف نہیں آئے گا۔ مجھے کیا دو گے؟
چلو اس طرح بات کر لیتے ہیں۔ یوسف خان نے کہا، تمہاری جان محفوظ رہے گی، کیا یہ کافی نہیں؟ ارباب خان نے جواب دیا، میں بزنس مین ہوں ارباب خان، اور مجھے معلوم ہے کہ تم اس فائل سے بھاری رقم کماؤ گے، اس لیے بہرحال مجھے بھی حصہ ملنا چاہیے۔ چلو 1,00,000 روپے لے لو اور فائل خاموشی سے مجھے دے دو۔ ابھی تم نے خود ہی 20-25 لاکھ ڈالروں کی بات کی ہے اور اب 1,00,000 روپے مجھے ٹرخا رہے ہو۔ سوری ارباب خان، اس آئیڈیا کو یہیں ڈراپ کر دو، فائل میرے پاس ہے، میں خود ہی جس طرح سمجھوں گا مناسب ڈیل کر لوں گا۔ یوسف خان نے ماہر بزنس بینوں کی طرح بات کرتے ہوئے کہا، تم سے تو وہ تنظیم مفت میں حاصل کر لے گی اور ہو سکتا ہے کہ راز رکھنے کے لیے تمہیں گولی مار دے۔ 20-25 لاکھ ڈالر تو صرف اندازہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ اندازہ درست ثابت ہو۔ چلو آخری بات کر رہا ہوں، 10,00,000 روپے لے لو، ورنہ میں خود ان سے بات کر کے تمہارا حوالہ دے دوں گا، اس طرح فائل بھی تمہیں دینی پڑے گی اور رقم بھی نہیں ملے گی۔ اوکے، 10,00,000 روپے لے آؤ اور فائل لے جاؤ۔ کیا فائل تمہارے آفس میں ہے؟ نہیں، لیکن تمہارے آنے تک میں فائل منگوا لوں گا، یوسف خان نے جواب دیا۔ تو دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھ دیا، پھر انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے 2 نمبر پریس کیے۔ یس سر۔ رحمت خان، جو فائل تم نے اسپیشل سیف میں رکھی تھی وہ وہاں سے نکال کر مجھے دے جاؤ۔ یس سر، آپ اسپیشل سیف کے نمبر پریس کر دیں، رحمت خان نے کہا۔ ٹھیک ہے، یوسف خان نے کہا، اور انٹر کام کا ریسیور رکھ کر اس نے میز کی سب سے نچلی دراز کھولی اور اس میں موجود ایک ریموٹ کنٹرول جتنا آلہ نکال کر اس نے اس کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ جب اس آلے کو اوپر لگا ہوا سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا تو اس نے آلے کو میز پر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد آلے پر لگا ہوا سرخ رنگ کا بلب یکلخت بجھ گیا اور اس کی جگہ سبز رنگ کا بلب جل اٹھا۔ یوسف خان سمجھ گیا کہ رحمت نے اسپیشل سیف کھول لیا ہے، وہ خاموش بیٹھا دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا تو یوسف خان نے آلہ اٹھایا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، اور پھر اس نے آلہ میز کی سب سے نچلی دراز میں رکھا اور دراز بند کر دی۔ تھوڑی دیر بعد دفتر کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی ہاتھ میں فائل اٹھائے اندر داخل ہوا۔ یہ خاصی ضخیم فائل تھی اور اس کے کور کا رنگ سرخ تھا اور اسے پلاسٹک کی شفاف لفافے میں پیک کیا گیا تھا۔ آنے والے نے یوسف خان کو سلام کیا اور وہ فائل یوسف خان کے سامنے رکھی اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ یوسف خان نے میز کی دوسری دراز کھولی اور فائل اٹھا کر اس کی اندر رکھی اور دراز بند کر دی۔ اب اسے ارباب خان کی آمد کا انتظار تھا۔ عمران نے کار سڑک پر اتاری اور ایک میدان کراس کر کے اس نے کار درختوں کے ایک جھنڈ میں لے جا کر روک دی، اور پھر کار کا دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا گھنے درختوں کے اس ذخیرے کے کنارے پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے ایک کار کو سڑک چھوڑ کر تیزی سے میدان کراس کر کے اس جھنڈ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا جس میں وہ خود موجود تھا، تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد کار جھنڈ میں داخل ہوئی اور عمران کے قریب آ کر رک گئی۔ اس میں سے ایک نوجوان باہر آیا، وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اچانک ایک درخت کے چوڑے تنے کے اوٹ سے عمران کی آواز سنائی دی اور آنے والا بے اختیار مسکرا دیا۔ رقم نہیں ہے تو رقم مل جائے گی عمران صاحب، گھبرائے نہیں، آخر میں نواب معصوم علی خان کا اسسٹنٹ مینیجر ہوں، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ صفدر تھا جس نے مقامی میک اپ کیا ہوا تھا، اور دوسرے لمحے عمران جو اس درخت کی اوٹ میں تھا باہر آ گیا۔ تمہاری شکل مینیجروں کی بجائے راہزنوں سے ملتی ہے، اس لیے میں ڈر گیا تھا کہ تم یہ مانگنے کی کار دیکھ کر کہیں یہ نہ سمجھ لو کہ میرے پاس بھاری رقم ہوگی، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا۔ جو کچھ میں نے اسسٹنٹ مینیجر بن کر دیکھا ہے، اس سے مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ ان نوابوں کے مینیجر راہزنوں سے کسی صورت بھی کم نہیں ہوتے۔ لیکن آپ نے مجھے یہاں کیوں کال کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نوابزادہ راشد سے ذاتی طور پر ملنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تم سے بھی رپورٹ لینا چاہتا تھا، اور ابھی تمہیں اس اعلیٰ ترین پوسٹ سے فارغ بھی نہیں کرانا چاہتا، عمران نے جواب دیا۔ تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اعلیٰ ترین پوسٹ سے عمران کا اشارہ اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ کی طرف ہی ہے۔ میں نے مینیجر کے ساتھ ایئرپورٹ پر نوابزادہ راشد کو لینے گیا تھا۔ نوابزادہ راشد کے ساتھ 2 ایکریمین بھی تھے، پھر وہ ایکریمین اس کے ساتھ ہی حویلی میں آئے، لیکن 1 گھنٹے بعد وہ نوابزادہ راشد کی حویلی سے واپس چلے گئے۔ میں نے مینیجر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ دونوں کسی ہوٹل میں ٹھہریں گے، کیونکہ وہ اس ماحول کے عادی نہیں ہیں۔ اس کے بعد مینیجر بھی اپنی رہائش گاہ پر چلا گیا اور میں بھی، کیونکہ نوابزادہ راشد آرام کرنے کے لیے اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تھے۔ آج صبح نوابزادہ راشد کو ایک فون موصول ہوا۔ میں نے نوابزادہ راشد کا فون ٹیپ کرنے کا بندوبست کیا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے کوارٹر میں جانا پڑتا ہے، اس لیے جب میں اپنے کوارٹر میں گیا اور وہاں پہنچ کر میں نے اس کی کال ٹیپ سنی
تو پتہ چلا کہ یہ کال کسی فاسٹر کی طرف سے تھی، اور فاسٹر سے نوابزادہ راشد نے پوچھا کہ اچانک کام کیسے ہو گیا، تو اس فاسٹر نے کہا کہ بس ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ البتہ اس کال کے بعد میں نے نوابزادہ راشد کو انتہائی مطمئن دیکھا ہے، ورنہ پہلے جب وہ آیا تھا تو اس کی حالت سے احساس ہوتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر انتہائی دباؤ میں ہے۔ صفدر نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ کال کے الفاظ کیا تھے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ نے لازماً یہ بات پوچھنی ہے، اس لیے میں ٹیپ ساتھ لایا ہوں۔ کار کے ٹیپ ریکارڈر پر اسے سنا جا سکتا ہے، آئیے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر صفدر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ عمران گھوم کر دوسری طرف سے ہو کر سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ صفدر نے ڈیش بورڈ سے ٹیپ نکالی اور کار میں نصب ٹیپ ریکارڈر میں ایڈجسٹ کر کے اس نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، نوابزادہ راشد بول رہا ہوں، آواز سنائی دی۔ فاسٹر بول رہا ہوں نوابزادہ راشد، مبارک ہو، تمہاری زندگی بچ گئی ہے، ہمارا کام ہو گیا ہے اور ہم ابھی واپس جا رہے ہیں۔ دوسری آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اکریمی ہے۔ اچھا، لیکن اتنی جلدی اور اچانک کیسے کام ہو گیا؟ بس ہو گیا، تفصیل مت پوچھو اور اپنی جان بچ جانے پر خوشی مناؤ، فاسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو صفدر نے ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ کام ہو گیا ہے سے تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ انہیں فائل مل گئی ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہوٹل میں جا کر رہیں اور انہیں اچانک فائل مل جائے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہ؟ عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مینیجر نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے نوابزادہ راشد کے کہنے پر ہوٹل 5 اسٹار میں ان کے کمرے بک کرائے ہیں، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم واپس جاؤ، میں پہلے ہوٹل جا کر معلومات حاصل کرتا ہوں، اس کے بعد اگر ضرورت محسوس ہوئی تو نوابزادہ راشد سے بھی بات کی جائے گی، عمران نے کہا، اور کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اور اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے دارالحکومت کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ہوٹل 5 اسٹار پہنچ کر اس نے پارکنگ میں کار روکی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل 5 اسٹار کے مینیجر الطاف کے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ الطاف اس کا کافی عرصے سے واقف تھا، اس لیے وہ عمران کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ آئیے آئیے عمران صاحب، خوش آمدید، بڑے طویل عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ مینیجر الطاف نے سائڈ سے نکل کر عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم اتنے بڑے ہوٹل کے مینیجر ہو جبکہ میں اس ہوٹل کا ایک عام گاہک ہوں، تمہاری اور میری ملاقات جلدی جلدی کیسے ہو سکتی ہے؟ عمران نے مصافحہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو الطاف بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ ایسی کثر نفسی کی باتیں نہ کیا کریں عمران صاحب، مجھے معلوم ہے کہ آپ اگر ایک فون چیئرمین صاحب کو کر دیں تو وہ مجھے کان سے پکڑ کر ہوٹل سے باہر نکال دیں گے، الطاف نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے چند معلومات لینی ہیں۔ نواب معصوم علی خان کے صاحبزادے نوابزادہ راشد کے مینیجر نے 2 ایکریمین، جن میں سے ایک کا نام فاسٹر ہے، کے لیے کل تمہارے ہوٹل میں کمرے بک کرائے تھے۔ مجھے ان کمروں کے نمبرز معلوم کرنے ہیں اور یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ دونوں کمرے اب بھی ان کے پاس ہیں یا وہ انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور اگر جا چکے ہیں تو اس منزل کے ہیڈ ویٹر کو بلاؤ، مجھے اس سے پوچھ گچھ کرنا ہوگی، عمران نے کہا تو الطاف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے چند نمبر پریس کر دیے۔ آصف خان، چیک کر کے مجھے بتاؤ کہ کل نوابزادہ راشد کے مینیجر کی طرف سے 2 کمرے بک کرائے گئے تھے، جن میں سے ایک مسافر کا نام فاسٹر تھا، اور وہ کمرے کون سے ہیں اور اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے؟ الطاف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے عمران صاحب؟ الطاف نے ریسیور رکھ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم کیا پلا سکتے ہو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جو آپ کہیں، یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، یہاں سب کچھ مل سکتا ہے، الطاف نے بڑے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تو پھر شربت بزوری پلاؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو الطاف بے اختیار چونک پڑا۔ شربت بزوری؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ الطاف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بس اس برتے پر دعویٰ کر رہے تھے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں سب کچھ مل سکتا ہے، شربت بزوری بڑا مشہور شربت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو کوئی حکیمانہ ٹائپ کا نام لگتا ہے، شاید کسی حکیم کی دکان سے ہی ملے گا، الطاف نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا انٹر کام کی گھنٹی بج اٹھی اور الطاف نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، الطاف نے کہا۔ 4تھی منزل کا ہیڈ ویٹر کون ہے؟ الطاف نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اسے میرے آفس بھیج دو ابھی، اور سنو، ایک اسپیشل گلاس جوس بھی بھجوا دو، الطاف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، کمرے آج 10 بجے فارغ کر دیے گئے ہیں، کمرہ نمبر 11 12 4تھی منزل بک کرائے گئے تھے، مسافروں کے نام فاسٹر اور گیری تھے اور ایکریمین سیاح تھے، الطاف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ فون کر سکتا ہوں؟ عمران نے کہا۔ اوہ جناب، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، الطاف نے فون اٹھا کر خود عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو عمران نے فون پیس لے کر اپنے سامنے رکھا اور پھر ریسیور اٹھا کر کہا،
PA2 ایئرپورٹ مینیجر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، مینیجر گیلانی سے بات کراؤ، وہ میرے مہربان ہیں، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، گیلانی بول رہا ہوں عمران صاحب، حکم فرمائیے، کیسے یاد کیا ہے؟ چند لمحوں بعد ایک دوسری آواز سنائی دی۔ 2 ایکریمین سیاح، جن میں سے ایک کا نام فاسٹر اور دوسرے کا نام گیری ہے، آج 10 بجے ہوٹل 5 اسٹار سے ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ ان کے بارے میں معلوم کرنا تھا کہ وہ کس فلائٹ پر گئے ہیں یا ابھی فلائٹ جانے والی ہے۔ تفصیل معلومات کرنا تھی، عمران نے کہا۔ آپ ہولڈ آن رکھیں، میں معلوم کرتا ہوں۔ ویسے ایکریمیا جانے والی فلائٹ 11 بجے چلی گئی ہے، دوسری فلائٹ اب سے آدھے گھنٹے بعد جانی ہے، مینیجر گیلانی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، معلوم کرو، لیکن خیال رکھنا، مجھے حتمی معلومات چاہیے، عمران نے کہا۔